چوتھے نمبر پر رمضان میں خرچ کرنے کی بھی ترتیب لگائی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اور جتنا ممکن ہو زیادہ خرچ کیجیے۔ پانچویں نمبر پر رمضان میں اپنے رب سے کچھ ڈیل بھی کریں۔ ڈیل کیا؟ ویسے تو ہمیں ہر وقت اور فوری ہی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کچھ خیر کے نئے کام شروع کرنے کا عہد کریں کہ یا رب میں یہ والے کام خیر کے شروع کروں گا، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہو، حدیث سیکھنا ہو، وہ لوگوں کے کام آنا ہو، وہ کوئی بہت بڑا اور پروجیکٹ ہو جو ویلفیئر کے پروجیکٹس میں سے آتا ہو، کچھ بھی ہو اس کا عہد کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار، اور وہ گناہ جو جان نہ چھوڑ رہے ہوں اپنے آپ کو پختہ کر کے ان سے استغفار کیجیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے رمضان دیا، اے اللہ میں آپ سے اپنے فلاں گناہ کے سلسلے میں توبہ کرتا ہوں اور میں آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اس طرح سے جس نے کیا اس نے پا لیا رمضان کو۔ آخری چیز یہ ہے کہ رمضان کو جس وجہ سے فضیلت دی گئی وہ قرآن ہے، اور قرآن رمضان کی ان 5 راتوں میں سے ایک میں نازل ہوا جن کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جن کو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں، اوڈ نائٹس، ان میں سے کوئی کسی ایک پہ رمضان کی تیاری اہتمام کے سلسلے میں یہ دعا بھی کریں، اور یہ بھی اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار کریں کہ لیلۃ القدر کو کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور دوسرے بھی کئی مقاصد ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہمارا جلد لیکچر آئے گا کہ لیلۃ القدر کے کیا کیا مقاصد اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں اس لیلۃ القدر کے بارے میں اہتمام کا کہا گیا اور کیسے کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے اپنے گھر میں اگر آپ ایک سے زیادہ افراد ہیں تو آپ تقسیم کر لیں، قرآن اندازی کر لیں کہ کون اعتکاف پہ جائے گا، کون اعتکاف کرے گا، کہاں پہ کرے گا، اور بھرپور طریقے سے پھر کریں۔ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ گھر میں بھی کسی کی ضرورت ہے تو کوئی ایک آدھ اگر کر لے گا تو اس کے کرنے کا اجر بھی باقیوں کو ملے گا اگر وہ صدق دل سے اس کو کریں گے۔ تو اس لیے رمضان کو پہچانیے، اور رمضان کو پہچاننے میں بنیادی سی بات ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو پہچانیے، قرآن سے تعلق اپنا بنائیے، قرآن سے دوستی لگائیے، قرآن سے اپنا رشتہ ایک گائیڈ اور ایک فالوور اس کا بنائیے، قرآن کو اپنا گائیڈ بنا لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حیثیت ایسی ہے، آپ کی حدیث میں ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ قرآن کا ریلیشن اور تعلق جڑا ہوا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کو یہ قرآن اس کی بدولت جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے جنت سے محروم ہونے کا اور اللہ کی سزا کے مستحق ہونے کا سبب ہی یہ قرآن بنے گا۔ کیوں؟ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن ان کو چھوڑ دے گا۔ قرآن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن حجت لک او حجت علیک، یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ تو رمضان کو قرآن کے ذریعے سے پانے کی کوشش کیجیے، رمضان کو قرآن کے ذریعے سے لگانے کی کوشش کیجیے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مغفرت کو قرآن کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی ہمارا مقصود ہے اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ۔